السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محترم حافظ نور علی کاکڑ صاحب، جناب مولانا عبدالکبیر شاکر صاحب، جناب ملک عبد الرحیم ناصر صاحب، قائدین محترم، برادران اسلام اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، عزیز بچوں، میں جناب حافظ نور علی صاحب کا جماعت اسلامی کے کارکنان کا، جے آئی یوتھ کے نوجوانوں کا اور طلباء، سماجی خدمات کے کارکنان اور رضاکاران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حافظ نور علی صاحب نے اس ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آپ سب کو مشورے کے لیے ایک جرگہ کی صورت میں اکٹھے ہونے کی زحمت دی ہے، اور میں بھی اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب حضرات کے ساتھ چند ضروری باتیں ملک کے لیے، بلوچستان کے لیے جو حالات ہیں، اس تناظر میں آپ کے ساتھ چند گزارشات عرض کر سکوں۔ آج امت کی تقسیم کی وجہ سے پوری دنیا میں اہل ایمان ذلت سے دوچار ہیں، رسوائیوں سے دوچار ہیں۔ اغیار اور اسلام کی دشمن قوتیں 2 ارب مسلمانوں پر راج بھی کر رہی ہیں اور اپنا ایجنڈا بھی مسلط کر رہی ہے۔ ہمیں تقسیم کیا گیا کہ قوم پرستی کی طرف آؤ، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس قوم پرستی کی بنیاد پہ یہ جو انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے اور اس تقسیم کے انتشار پر طاقتور طبقات انسانوں کی گردنوں پر مسلط ہے۔ آج ہمیں مذہب اور دین کی بنیاد پہ مسلکوں اور فرقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شیعہ اور سنی پہ انسانوں پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے، اسی سے ہمیں امن مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے، وحدت اور یکجہتی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب انتخابات پاکستان میں قریب تر آ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو انتخابات کا
نکارا بچ چکا ہے، بگل بچ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کئی قوتیں اس چیز پر لگی تھی کہ انتخابات نہ ہو، الیکشن سے فرار چاہتی تھی، الیکشن سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن بلوچستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ یہ نظریہ ضرورت نہیں، آئین کی بالادستی، جمہوریت کی حفاظت، جمہور کے حق کی حفاظت، اس لیے یہ بے یقینی ختم ہوئی ہے۔ اب 8 فروری کو لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک میں سیاست کو نفرتوں کا، تقسیم کا، سیاست کو جھوٹ کا، فریب کا، دغابازی کا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کی بنیاد پہ الیکشن کو مال اور دولت کی بنیاد پہ خرید کر ڈاکہ زنی کر کے پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، ہم اس سیاست کے قائل ہیں، ہم اس جمہوریت کے قائل ہیں، ہم اس نظام کے قائل ہیں کہ جس کی سیاست میں سچائی کا عمل دخل ہو، جس کی جمہوریت میں جمہور کے رائے کا احترام ہو۔ ہم اس نظام کے قائل ہیں کہ جس سے عام آدمی کو حق ملے، انصاف ملے، عدل ملے اور قوم کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اور پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ بلوچستان لاتعداد مسائل سے دوچار ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہدف طویل مدت سے بلوچستان ہے اور ہمارے ملک کے اندر کے انتشار میں ریاست کی قوتوں کی بے تدبیری، عدم حکمت، بالادستی کے نشے نے آج بیرونی قوتوں کو، عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مہیا کیا ہے۔ بلوچستان کا عام آدمی تو حقیقت میں تعلیم چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ بلوچستان کے کسان عزت کی روزی چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا تاجر وقار کے ساتھ اپنی روزی کمانا چاہتا ہے۔ بلوچستان کا نوجوان ہنرمند، دنیا بھر میں کام کرنے والے لوگ باصلاحیتیں، وہ اپنے مستقبل کا تحفظ چاہتے ہیں۔ المیہ ہے جب افغانستان کے عوام نے جہاد کی بنیاد پر روس کو شکست دی، اس کامیابی اور فتح کو پاکستان میں فوج نے بھی اور اسلام کی دشمن قوتوں نے بھی تسلیم نہ کیا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن کے اس فتح کے رخ کو موڑا۔ پھر افغانستان میں
امریکہ اور نیٹو فورسز نے اندھی طاقت کے ساتھ 20-22 سال تک افغانوں کو زیر کرنے، غلام بنانے، فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن افغان عوام نے امریکہ اور نیٹو فورسز کو شکست دے دی۔ لیکن المیہ ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، افغان عوام کامیاب ہوئے، طالبان کامیاب ہوئے، لیکن اسلام آباد میں، راول پنڈی میں یہ جرت نہیں تھی کہ افغان عوام کی فتح اور کامیابی کو تسلیم کر لیتے۔ آج ہم دیکھیں بلوچستان میں لاپتہ افراد ہیں، لاقانونیت کا شکار نوجوان ہیں، خاندان پریشان ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج غزہ، فلسطین میں، آج پاکستان کے عوام، دنیا بھر کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ ہمارے لیے تو ارض انبیاء، قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، بیت المقدس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے معراج کی طرف سفر کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ فلسطین آزاد ہونا چاہیے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، قبلہ اول بادشاہ ہونا چاہیے، لیکن مسلمان ہی نہیں، دنیا بھر میں انسان، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، مشرق بعید میں ہو، ایشیا میں ہو، سب کے سب غزہ کے مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے، اس لیے کر رہے کہ اسرائیل صہیونیت امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں ناجائز ریاست ہے، ظلم کی ریاست ہے، وہ فلسطینیوں کی آزادی کو چھینا ہے۔ اسی طرح آج اگر پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں سوالات پیدا ہو رہے، وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان میں آئین ہے، عدالت ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، لیکن انسانوں کے حقوق بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے، جرم کی بنیاد پہ عدالت میں قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے غائب کر دیا جائے، لاپتہ کر دیا جائے، خاندان تڑپتے رہے، حقیقت میں یہی لاقانونیت دنیا میں بدامنی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر چمن کے بارڈر پر پاکستان، افغانستان، آج ایران کے بارڈر پر پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر ٹریڈ ہے، ایک طویل مدت سے خاندان دونوں طرف بستے، کاروبار کرتے، لیکن ریاست کی اندھی طاقت اپنی غلط اقدامات اور فیصلوں کی بنیاد پہ لوگوں کو مشکلات کا شکار کرے، یہی نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ
انتخاب کے موقع پہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کراتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پارٹیاں کرسی اقتدار لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی دہلیز پر سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فوجی سول اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے لیے سیاست کو مینیج کیا جاتا ہے، انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں فوج سول اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں طاقتور ہوتی ہے، لیکن ان کو لگام ڈالنا، نکیل ڈالنا، راہ راست پہ رکھنا، یہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، نیشنل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، قومی قیادت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر سیاسی لیڈر کرپٹ ہوں، نااہل ہوں، کمیشن مافیا کے برخوردار بن جائیں، اگر سیاسی قیادت کرسی لینے کے لیے سیاسی بے وفائی اختیار کر لے اور ممبری حاصل کرنے کے لیے ملک کو بھی، قوم کو بھی، صوبے کو بھی، عوام کو بھی رسوا کرے، تو حقیقت میں میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اپنی بے عملی سے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ جماعت اسلامی ملک گیر جماعت ہے، منظم جماعت ہے، عوام کی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ ہم جاگیرداروں، وڈیروں، خانوں تمنداروں، سرداروں اور چودھریوں، نوابوں، چودراٹوں کے خادم نہیں، ہم ان کی اوطاقوں، حجروں، ان کے ڈیروں پہ ان کے حقے گرم کرنے والے نہیں، ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے سینوں میں اللہ کے دین کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے، امانت ہے۔ ہمیں یقین ہے ہم بلوچستان کے عوام کے ہمدرد ہیں۔ ہم پشتونوں، بلوچوں، سیٹلروں، بلوچستان میں کوئی بھی کسی نوعیت میں موجود ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری برادری ہے، ہم اس کے ہمدرد ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان خوشحال ہو، بلوچستان کے عوام ان دکھوں سے نجات حاصل کرے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، اس کا حل پاکستان کو، بلوچستان کو اسلامی، خوشحال، مستحکم، کرپشن فری بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں حافظ نور علی کی، ملک ناصر کی، عبد الکبیر شاکر کی، جہاں بھی جو بھی ترازو نشان پہ موجود ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو بلوچستان سے، بلوچستان کے ووٹر، بلوچستان کے عوام انشاءاللہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ترازو کا چناؤ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔